اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاة علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی ونا من الحسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وآل محمد کا محب بنایا۔ خوب ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایام اور محرم و حرام کے چل رہے ہیں، تو یہ بہت غمگین ایام ہے۔ اس کو ایسے منانا چاہیے جیسے محمد وآل محمد نے حکم دیا۔ اس میں گریہ کرنا چاہیے، مجالس کا انتظام کرنا چاہیے، اور بہت خوبصورت انتظام ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے۔ مومنین بھرپور شرکت کر رہے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی ہوتا رہے، یہ ہمیشہ چراغ جلتے رہیں، اور تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس سے بھی زیادہ بھرپور کوشش کریں۔ آپ سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو رہیں اور مجالس میں بھی شرکت کرتے رہیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کچھ دشمن جو ناصبی ہیں، وہ ہمیشہ ہر سال کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، وہی سوال کرتے رہتے ہیں بار بار، جس کا جواب ہمارے علماء محققین نے دے چکا، مگر بدقسمتی کے جواب لینے کے باوجود بھی پتہ وہ بھول جاتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے ان کو۔ وہ یہی باور کرتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، جبکہ حقیقت اس کے الٹ ہے۔ کئی دفعہ جواب ہمارے علماء نے دیا ہے، اپنی کتب میں دیا ہے، تقریر کے ذریعے دیا ہے، تحریر کے ذریعے دیا، ہر طریقے کے ساتھ دیا ہے۔ آج کل پھر ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ امام حسین علیہ السلام کو شیعہ نے قتل کیا تھا اور شیعہ ہی رو کر معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ سوال بہت قدیمی ہے، مگر یہ ہر سال حرکت کرتا ہے۔ تو ناظرین محترم، آج ہم اس سوال کے جواب میں حاضر ہوئے ہیں، یہ سوال کا جواب دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے ساتھ منسلک رہیے گا۔ انشاءاللہ اس سوال کے جواب کے ضمن میں ہم 2-3 ویڈیوز بنائیں گے، مفصل اس کا جواب دیا جائے گا۔ آج اجمالاً میں جواب عرض کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، دیکھیں، شیعہ کا معنی پہلے دیکھنا ہوگا اس سوال سے قبل کہ شیعہ کا معنی کیا ہے۔ شیعہ کا معنی جو لغت میں ملتا ہے اور جو پہلی صدی میں اصطلاح ہے، اس میں معنی 3 ہے۔ لغوی معنی تو صرف اور صرف پیروی کرنا، اتباع کرنا، تقلید کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے حکم کو قبول کرنا، اس کی اطاعت کرنے کو شیعہ کہلاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اصطلاحی معنی میں جو پہلی صدی میں اصطلاح تھی، اس میں شیعہ کے معنی کیا ہیں؟ وہ 3 ہیں۔ ایک تو تھے شیعان علی، یعنی علی کے پیروکار، علی کی پیروی کرنے والا، جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، یا علی آپ کی شیعہ اور آپ کامیاب ہوں گے، یا علی آپ اور آپ کی شیعہ کامیاب ہوں گے۔ یعنی پتہ چلا اور بھی کسی کے شیعہ ہیں، مگر مولا رسول خدا، مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو باور کرا رہے ہیں کہ آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہوں گے۔ اس حدیث سے بھی ایک تو واضح ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، شیعہ کتب میں موجود ہے، سب اس کو مانتے ہیں۔ خوب، دوسری اصطلاح جو ہے وہ یہ ہے کہ معاویہ کے شیعہ۔ معاویہ کے شیعہ یعنی معاویہ کے جو پیروکار ہوتے تھے اس وقت معاویہ کے شیعہ کہلاتے تھے۔ ایک طرف علی کے شیعہ، ایک طرف معاویہ کے شیعہ۔ تیسری اصطلاح کیا تھی؟ تیسری اصطلاح یہ تھی کہ وہ بنی امیہ کو تو دشمن رکھتے تھے، معاویہ کو دشمن رکھتے تھے، علی علیہ السلام کو حق پہ رکھتے تھے، صفین کے بعد اور صفین میں علی علیہ السلام کو حق پر سمجھتے تھے اور معاویہ کو دشمن رکھتے تھے، اور خلفائے راشدین کی خلافت کو وہ برحق سمجھتے تھے، وہ بھی شیعہ کہلواتے تھے۔ دقت کی آپ نے کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کو وہ بلا فصل خلیفہ بھی مانتے تھے اور ان کو برحق سمجھتے تھے اور ان کی خلافت کو قبول کرتے تھے،
اور ساتھ علیہ السلام کی خلافت کو قبول کرتے تھے، مگر معاویہ کی مخالفت کرتے تھے اور بنی امیہ کی مخالفت کرتے تھے باقی کی. تو اس کو بھی، یہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہلواتے تھے. 3 گروہ ہوئے. ایک جو فقط اور فقط مولا علی علیہ السلام کو بلا فصل خلیفہ سمجھتے تھے، مولا علی علیہ السلام کو اور ان کے 11 بیٹوں کو بلا فصل خلیفہ سمجھتے تھے، علیہ السلام کے بیٹے امام حسن کو، امام حسین کو، زین العابدین کو، اس طرح امام زمانہ تک. وہ باقاعدہ ان کے پاس نام بھی تھے کہ یہ امام آئیں گے، جیسے کہ رسول خدا نے بشارت دی. وہ ان کو خلیفہ سمجھتے تھے. اور وہ لوگ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ خلافت جو ہے یہ اللہ خود بناتا ہے خلیفہ، کوئی لوگوں کے بنانے سے کوئی نہیں بن سکتا. وہ بہت کم لوگ تھے. وہ حقیقی شیعہ علی ابن ابی طالب تھے، جس کے بارے میں رسول نے حدیث بھی بولی تھی جو میں نے پہلے بتا چکا ہوں. دوسرا کیا تھا؟ دوسرے لوگ تھے کہ جو فقط معاویہ کو اپنا پیشوا مانتے تھے، ابو بکر عمر کو بھی مانتے تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے بلکہ گالی گلوچ دیتے تھے معاویہ کے کہنے پہ. یہ تاریخ میں واضح لکھا ہے. آپ تاریخ دمشق پڑھیں، تاریخ طبری پڑھیں، اس کے علاوہ کوئی تاریخ کی کتب اٹھا لیں، اہل سنت کی زیادہ تر جو معتبر کتابیں ہیں، جو مفسر کتابیں، اس میں یہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. شیعہ میں اگر آپ آ جائیں تو آپ کو شیعہ کتب میں بھی یہ چیزیں واضح مل جائیں گی. خوب ناظرین محترم، تیسرا گروہ کون سا تھا؟ تیسرا گروہ وہ تھا جو ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی خلافت کو برحق سمجھتا تھا، مگر معاویہ کو برحق نہیں سمجھتا تھا. معاویہ کے خلاف تھے وہ، اور امیر المومنین کو بھی برحق سمجھتا تھا. یہ تیسرا گروہ تھا، اور ان کو بھی شیعہ کہلاتے تھے. یہ بھی اپنے آپ کو شیعہ باور کراتے تھے. اب دیکھیں آپ، 3 گروہ ہوئے. ایک حقیقی شیعہ، 2 گروہ ایسے ہیں جن کا ظاہراً تو وہ اپنے آپ کو شیعہ کہلواتے ہیں، مگر جو شیعہ جس کو ہم شیعہ مانتے ہیں، جو آج کے شیعہ جس کو شیعہ مانتے ہیں، جس کو نبی نے جن شیعوں کو بشارت دی کہ آپ کامیاب ہوں گے، وہ، اور امیر المومنین جس کو شیعہ مانتے ہیں، جو حقیقی شیعہ ہیں، جو حقیقی شیعہ کی باقاعدہ شرائط میں سے یہ شرائط موجود ہیں، جن میں اگر یہ شرائط پائی جائیں کہ امیر المومنین کو بلا فاصل خلیفہ مانتا ہو اور ان کی خلافت کو معصوم من اللہ مانتا ہو اور اس کے 11 اماموں کو مانتا ہو، تو وہ تو شیعہ حقیقی ہے. باقی جو خلفاء کو خلیفہ مانتا ہے برحق، وہ کہلواتا تو ہے مگر وہ شیعہ حقیقی نہیں ہے. سارے شیعہ علماء کا اس بات پہ اجماع ہے، اور ہمارے معصومین علیہ السلام نے بھی اس بات کو ہمیں سمجھایا ہے، اور کتب میں یہ چیزیں موجود ہیں. مگر بدقسمتی امت کی اور علماء اہل سنت کی بدقسمتی کہ یہ لوگوں کو ہیر پھیر بہت زیادہ دیتے ہیں، حقیقت نہیں بتاتے. جب کہ ان کو خوف نہیں آتا، ان کی سفید داڑیاں ہو چکی ہیں کہ مرنا بھی ہے ہم نے، کم سے کم ہم بتائیں تو صحیح وہ شیعہ کی کتنی اقسام تھی اس وقت، اور شیعہ کس کس کو شیعہ اس وقت کہلاتے تھے. آج تو فقط شیعہ وہی ہے نا جو امیر المومنین کو بلا فاصل خلیفہ مانے، خلفائے راشدین کو وہ نہیں مانتے، اور معاویہ اور یزید اور ان سب کو نہیں مانتے. یہ آج شیعہ جو ہیں آج جو موجود ہیں. اس سے پہلے جو شیعہ پہلی صدی میں رائج تھے وہ اس طرح کے نہیں تھے. اس میں 3 گروہ تھے، 3 طرح کے شیعہ تھے. بدقسمتی کے علماء نہیں بتاتے اس بات، جبکہ یہ کتب میں موجود ہے اور اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، واضح لکھا ہوا ہے. مگر بدقسمتی عوام کو بتائیں تو عوام پھر ان کو چھتر مارے گی، کہے گی کہ تم کہتے تھے شیعہ نے قتل کیا، تو یہ تو شیعہ نے نہیں کیا بلکہ اس کے الٹ ہے. اب دیکھیں ناظرین، امام حسین علیہ السلام کو جو خطوط لکھے گئے ہیں اس میں بھی 3 طرح کے لوگ تھے. ایک حقیقی شیعہ تھے، وہ بہت کم تھے، قلیل تھے. ان میں سے بعض کو قید خانوں میں ڈالا گیا، بعض کو کوفہ میں ہی شہید کر دیا گیا، بعض کو جب امام حسین علیہ السلام نے خط دیا اور جناب مسلم نے خطوط دے کر پیچھے بھیجے تو بعض کو راستے میں شہید کیا گیا، اور بعض جو ہیں وہ آ کے ملک ہوئے ہیں کربلا میں آ کے. یہ چیزیں جو ہیں
آپ تاریخ میں واضح لکھا ہوا، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک شیعہ وہ تھا کہ جو معاویہ کو تو قبول نہیں کرتا تھا، وہاں کوفہ میں یہ شیعہ تھے، معاویہ کو قبول نہیں کرتا تھا مگر خلفائے راشدین کی خلافت کو برحق سمجھتا تھا۔ ہاں، حضرت عثمان حضرت امیر المومنین کے بارے میں نزاع کرتے تھے کہ کیا ان میں سے کون افضل ہے، ان دونوں میں سے۔ بعض کہتے تھے عثمان افضل ہے، بعض کہتے تھے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہے، مگر حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو وہ افضل ہی سمجھتے تھے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ ایک گروہ تھا۔ یہ جو گروہ تھا، یہ گروہ بہت زیادہ تھا، انہوں نے بہت زیادہ خطوط لکھے اور انہوں نے بلایا بھی ہے مولا کو۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو جاسوس تھے، معاویہ کی طرف سے تعینات کیے گئے تھے کوفہ میں، اس کے بعد وہی جاسوس یزید کی طرف سے بھی رہے، انہوں نے بھی خطوط لکھے تھے۔ یہ تین گروہ تھے خطوط لکھنے والے۔ جو پہلا گروہ تھا جو حقیقی شیعہ تھے، وہ بیچارے انہوں نے جان قربان کی ہے۔ میں انشاءاللہ یہ فردہ پس فردہ جب ویڈیوز بناؤں گا اس پہ تو میں دکھلاؤں گا، ان کے نام بتاؤں گا کہ کنوں کن نے خط لکھا اور کن کن نے جان قبول کی، کن کن نے بغاوت کی۔ ان کے جنہوں نے خط لکھا وہ حقیقی شیعہ تھے اور ان کے الفاظ سے لگتا تھا کہ شیعہ ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ جو رجس پڑھے ہیں، جو خطوط میں الفاظ لکھی، اس سے واضح ہوتا تھا کہ وہ حقیقی شیعہ ہیں۔ اور جو باقی تھے وہ حقیقی شیعہ نے، ان کے الفاظ سے بھی واضح ہوتا ہے، ان کی تقریروں سے بھی واضح ہوتا ہے۔ وہ میں آپ کو انشاءاللہ فردہ پس فردہ دکھلاؤں گا، نام کے ساتھ بتاؤں گا۔ دیکھیں ناظرین، اب آپ نے خود نوٹ کر لیا ہوگا کہ شیعہ کیا تھے۔ یعنی شیعہ تین طرح کے تھے۔ دو شیعہ تو تھے جو نامی گرامی شیعہ تھے، حقیقت میں ان کا شیعہ عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک گروہ تھا جو حقیقی شیعہ تھا، اس نے بھی بلایا، وہ اپنی جان قربان بھی انہوں نے کی، اور کچھ جیلوں میں چلے گئے، قید خانوں میں گئے، اور بعض راستوں میں شہید ہوئے۔ تو ان کو سلام ہے ہمارا، وہ انہوں نے امام حسین کی خاطر اپنی جان دے دی۔ اور دوسرے شیعہ وہ عمری تھے، وہ ابو بکری تھے، وہ عثمانی تھے، وہ معاویہ خیل تھے، انہوں نے بھی بلایا، انہوں نے امام حسین کے خلاف قیام کیا، بلکہ امام حسین کو قتل کیا اور شہید کیا۔ تیسرا جو تھے وہ جاسوس تھے معاویہ کی طرف سے، انہوں نے بھی بلایا تھا اور اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کیا تھا، انہوں نے بھی مولا کو شہید کیا، قتل کیا۔ تو یہ حقیقت حال ہے کہ لفظ تینوں پہ صادق شیعہ آتا ہے، مگر بدقسمتی امت کی، انہوں نے جو حقیقی شیعہ ان کی چیزوں کو نہیں دیکھا، ان کی تقاریر کو نہیں دیکھا، ان کی تحریر کو نہیں دیکھا، ان کو جان قربان کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ تاریخ میں موجود ہے، مگر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اور جو دوسرے ہیں جو صرف منافق تھے، وہ ظاہراً تو شیعہ کہلواتے تھے، انہوں نے جب شہید کیا تو ان کو باں باں کرتے ہیں کہ یہ شیعہ تھے، یہ شیعہ تھے، جبکہ ان کے آپ حسب نسب دیکھیں، اس میں صحابہ تھے، اس کچھ صحابہ کی اولادیں تھیں، کچھ صحابہ کے محب تھے، ان خلفائے ثلاثہ کے کچھ محب تھے، کچھ صحابہ تھے، اور کچھ صحابہ کی اولادیں تھیں۔ یہ امام حسین کو قتل کرنے والے تھے، یہ تاریخ میں واضح ہے۔ مبتدی بچہ بھی تاریخ کا یہ پڑھ کے سمجھ سکتا کہ یہ لوگ تھے، اس کو پتہ ہے، مگر بدقسمتی عوام تاریخ کے پاس جاتی نہیں ہے، مولویوں نے بتانا نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ ناظرین آپ کو نام بنام فردہ بتاؤں گا کہ کس کس بندے کا کس کس گروہ سے تعلق تھا، وہ صحابہ تھا یا اولاد صحابہ میں تھا، یا صحابہ سے محبت کرنے والا تھا، تو یہ امام حسین کو ساتھ شہید بھی کرنے والا تھا، اور کیا ساتھ دینے والا تھا، یہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو آخر میں دعا گو کہ اللہ رب العزت ہمیں حق گو بنائے اور سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد و آل محمد پہ درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور دشمنان آل محمد کا خاتمہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔